السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک دو ویڈیوز بنائی تھی، اپنے دوستوں کے لیے رہنمائی کی تھی جو حفاظ ہیں، قراء ہیں، کہ وہ یو اے ای کے اندر امامت، بدیل امام، مؤذن، یہ سب ان حوالے سے کہ وہ اپنا ادھر آ کے مستقبل کیسے بنا سکتے ہیں۔ چونکہ میرا یہ ایک بس رہنمائی دینے کے حوالے سے ویڈیوز تھی، تو کچھ میرا مشغلہ نہیں تھا اس حوالے سے ویڈیوز مزید بنانے کا، لیکن بہت سے دوست احبابوں نے جو ہے نا وہ سوالات کیے ہیں، بہت زیادہ میں نے پڑھے تھے سوال، لیکن میں وقت کی کمی کے باعث میں ویڈیو نہیں بنا سکا ہوں۔ تو آج یہ سوال میں نے سارے لکھے ہوئے ہیں ایک ورقے کے اوپر، کیونکہ پھر کسی کا جواب جو ہے نا وہ رہ نہ جائے۔ تو سب دوست آپ کے سوالوں کا جواب انشاءاللہ آج دیں گے اس ویڈیو میں، اور معلومات وغیرہ بھی آپ کو مزید دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سب دوست جن کے بھی کچھ سوالات ہیں وہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں، امید ہے انشاءاللہ اس میں ہر بندے کو جواب مل جائے گا۔ تو یہ ایک سہیل خان ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے سب سے پہلے ہم سے سلام کر کے جواب مانگا ہے کہ وہ کلینر کی جاب کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو ان بھائی کو میں بتانا چاہتا ہوں، کلینر کی جاب اصل میں اوقاف جو ہے نا وہ خود ڈائریکٹ آج کل ہائر نہیں کرتا ہے، وہ مختلف کمپنیوں سے انہوں نے بندے جو ہے نا وہ لیے ہوئے ہیں، ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، کانٹریکٹ ہے، تو آپ کو ان کمپنیوں کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ میں ان کمپنیوں کی ڈیٹیل منگوا کے ساری تو وہ ایک ویڈیو میں الگ سے بتا دوں گا انشاءاللہ، ان کمپنیوں کا آفس کا ایڈریس وغیرہ سارا کچھ، تو اس میں آپ جب اپلائی کریں گے تو آپ کو مل جائے گی نوکری انشاءاللہ۔ وہ پرائیویٹ کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ سیلری ان کی بہت کم ہوتی ہے، تقریباً 800-900 درہم ہوتی ہے، اور وہ رہائش دیتے ہیں لیکن کھانا پینا نہیں دیتے، ویزا بھی دیتے ہیں اور ٹکٹ بھی دیتے ہیں میرے خیال سے سال بعد اپنے ملک جانے کا۔ تو ایک ہمارے دوست ہیں نادر خان ہے ان کا نام، انہوں نے کہا جی حافظ ہوں، عالم ہوں اور ندوی ہوں، تو ہمارے لیے کچھ رہنمائی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ آپ کے لیے تو یہی ہے کہ بس آئیں ادھر یو اے میں اور کوشش کریں انشاءاللہ۔ ابھی تو سب دوست جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کو بتاتا چلوں کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، تو رمضان المبارک میں ادھر امتحانات وغیرہ یہ سلسلہ تمام ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس میں یہ سلیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو رمضان میں آپ بھی صرف اپنی جو ہے نا وہ قرآن کریم کو یاد کریں اور عبادات میں گزاریں انشاءاللہ۔ رمضان کے بعد جو ہے نا وہ پھر بہت زیادہ بدیل امامتیں ملتی ہیں، کیونکہ سب امام جو ہے نا وہ چھٹیوں پر جاتے ہیں، تو بہت مواقع ہوتے ہیں اس ٹائم رمضان کے بعد، رمضان کے اندر نہیں، رمضان کے بعد عید جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد۔ تو ایک ہمارے دوست ہیں، وہ واٹس ایپ نمبر، یہ بہت سارے دوست مانگتے ہیں، صرف ایک نہیں ہے، بہت بہت دوست ہیں، تو دوستو واٹس ایپ نمبر میرا دینا ذرا مشکل ہے، لیکن آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ادھر اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں انشاءاللہ۔ اب میں نے انشاءاللہ تہیہ کیا ہوا ہے، کوشش کروں گا انشاءاللہ ہر ہفتے جو ہے نا ایک ویڈیو آپ کے صرف سوالوں کے جواب اس میں دوں گا انشاءاللہ۔ کوئی بھی سوال ہو آپ بغیر کسی جھجک کے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ تو دوستو ہمارے ایک اور دوست ہیں جن کا نام ہے عبدالباری خان، ان کا سوال مؤذن کے حوالے سے تھا کہ مؤذن کی جاب کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، کیا کیا شرائط ہیں، سیلری کیا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے۔ تو اس میں عبدالباری بھائی کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو مؤذن کی جاب ہے شارجہ میں، کیونکہ دیکھیں یہ ہر اسٹیٹ کا تھوڑا الگ قانون ہے، اسپیشلی جو ہے نا وہ شارجہ کا، ابوظہبی کا اور دبئی کا۔ باقی ابوظہبی کے اندر جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو ان کے اندر قانون سب میں ایک جیسا ہے۔ عجمان میں ابوظہبی کا قانون چلتا ہے، راس الخیمہ میں، القوین میں، العین میں، تو فجیرہ میں، تو یہ جو ریاستیں ان میں ابوظہبی کا چلتا ہے، لیکن شارجہ اور دبئی کا تھوڑا الگ الگ اپنا ہے۔ تو شارجہ کے اندر دوستو جو مؤذن ہے اس کی تنخواہ 7,500 درہم سے سٹارٹ ہوتی ہے،
اور اس کے لیے 15 پارے جو ہے نا وہ لازمی قرآن مجید کے آتے ہوں، تو ان کا وہ امتحان لیتے ہیں، پوری ایک ٹیم ہوتی ہے ان کی، وہ امتحان لیتی ہے۔ اور آواز بہت اچھی ہونی چاہیے، اذان کی مختلف لہجوں میں، مختلف جو ہے نا جو مؤذنین ہیں جو ہے مدینہ میں، مدینہ شریف میں اور مکہ مکرمہ میں، تو یہ سب چیزیں اس کے اندر بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ آواز، منزل جو ہے نا 15 پارے، اور جو ہے دوستو فقہی مسائل بھی تھوڑے سے وہ آنے چاہیے۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں ابو اللیث مظاہری، وہ ابو ظبی میں رہتے ہیں، انہوں نے لوکیشن کے حوالے سے پوچھا ہے کہ لوکیشن ابو ظبی اوقاف کی بتائیں۔ تو اس ویڈیو کے انشاءاللہ جو ڈسکرپشن ہوگی اس کے اندر میں ہر اوقاف کی لوکیشن ڈال دوں گا انشاءاللہ، کوشش کر کے ابو ظبی کی بھی، دبئی کی بھی، اور شارجہ، عجمان، سب کی انشاءاللہ، تو اس میں ڈال دوں گا۔ ایک ہمارے دوست ہیں محمد اسامہ خان صاحب، وہ انہوں نے پوچھا ہے دائمی بدیل کے حوالے سے جو ہے نا وہ جب ہمیں بتایا جائے بھی اس کے اندر کیا ہے سلسلہ۔ دائمی بدیل کا یہ ہوتا ہے کہ کسی مسجد کے اندر جو کوئی امام نہیں ہوتا ہے تو اس میں وہ لوگ ایک بدیل امام کو رکھتے ہیں، تو پھر اس کو ہمیشہ کے لیے اس میں رکھ لیتے ہیں، یعنی اس کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے۔ شارجہ کے اندر بدیل کی تنخواہ جو ہے نا وہ 2000 درہم ہے، گھر بھی دیتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے نا دائمی بدیل مطلب آپ اسی مسجد کے پکے امام ہوں گے، آپ کو نکالا نہیں جائے گا، لیکن تنخواہ آپ کی یہی رہے گی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر لگ جائے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے، شروع میں انسان کو جو ہے نا وہ سپورٹ مل جاتی ہے، گھر مل جاتا ہے، انسان اپنی فیملی کو بلا سکتا ہے۔ تو 2000 درہم بھی ایک اچھی جو ہے نا وہ تنخواہ مانی جاتی ہے، جو ادھر رہتے ہیں ان کو بھی اس بارے میں علم ہوگا۔ ایک ہمارے دوست ہیں سمیر پٹیل ان کا نام ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی جب ایک مسجد سے دوسری مسجد کے لیے آتے جاتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، گاڑی دیتے ہیں یا نہیں؟ نہیں سر، اس میں وہ گاڑی نہیں دیتے ہیں، اوقاف صرف آپ کو مسجد دیتا ہے، مسجد کے ساتھ امام کے متصل جو گھر ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں آپ کو رہائش کے لیے، تاکہ آپ ادھر رہ سکیں۔ تو گاڑی وغیرہ آپ کو اپنی لینی پڑے گی، ادھر لائسنس لینا پڑے گا، گاڑی لینی پڑے گی، یا آپ ٹیکسی کے ذریعے بھی آ جا سکتے ہیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، ان کا نام محمد طلحہ ہے، ایم طلحہ، انہوں نے پوچھا ہے جی ویزا پر حلقے کا امتحان دینا چاہتا ہوں یا بدیل وغیرہ، تو اس حوالے سے رہنمائی کریں۔ تو دوستو، سب دوست جو جتنے بھی دوست سن رہے ہیں، بہت اہم سوال ہے۔ ویزا پر کبھی بھی آپ کو نوکری نہیں ملے گی، خاص کر اوقاف میں۔ ویسے تو جو دوسری جابز ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں، وہ کمپنیاں دے دیتی ہیں، کسی اور کمپنی کی، اگر آپ کوئی پڑھے لکھے ہیں، آپ کی کوئی اور فیلڈ ہے کچھ اور، تو اس میں چانس ہے، لیکن اوقاف میں، حکومت میں آپ کو ویزا پر نہیں ملے گا چانس، تو آپ کو ویزا پر آنا چاہیے، اور پھر جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ حلقہ کی جاب کے لیے دوستو شارجہ میں حلقات بہت زیادہ ہیں، سب سے زیادہ حلقات جو ہے نا وہ شارجہ میں ہیں، تو باقی ریاستوں کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن شارجہ میں بہت زیادہ حلقے ہیں، اور اس کے لیے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں قرآن مجید کا، اور وہ آن لائن بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آج کل بہت زیادہ جو ہے نا وہ، چونکہ لوگ ادھر قرہ حضرات موجود ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ اپلائی کیا ہوا، تو اس میں بہت کم چانس ہے حلقے میں۔ تو ہمارے بھی ایک جاننے والے انہوں نے کیا تھا، ان کو ابھی تک کچھ جواب نہیں آیا ہے۔ تو ایک ہمارے دوست ہیں عفنان بھائی، انہوں نے کہا جی میں عالم بھی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن حافظ نہیں ہوں، تو کیا مجھے نوکری مل سکتی ہے؟ تو حافظ کے بغیر نوکری نہیں مل سکتی، حفظ کے بغیر دوستو سب سے اہم جز ہے اس فیلڈ کے اندر، حفظ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو حافظ کا ہونا بہت زیادہ اولین شرائط میں سے ایک شرط ہے، یہ یوں سمجھیے کہ یہ بیسک شرط ہے، تو حفظ کے بغیر نوکری نہیں ملے گی۔ بہت سارے دوستوں کے سوالات جو ہے نا وہ میں نے لکھ کے جواب دے دیے ہیں، تو جن کے رہ گئے ہوں سوال وہ مجھے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں لمبی ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ دوستو ابھی آپ کو بس یہ تازہ معلومات دینی تھی کہ ابھی رمضان ہے، رمضان کے اندر جو ہے نا وہ بدالت وغیرہ اور امتحان وغیرہ کا سلسلہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اوقاف کے جو مینجمنٹ ہے وہ ساری پورے پھر رمضان کے اندر تراویحوں کی ارینجمنٹ کرتے ہیں، وہ لوگ بڑے بڑے قرہ آتے ہیں پوری دنیا سے، شیخ مشاری راشد العفاسی بھی ہر سال آتے ہیں ادھر امارات میں، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں، نامور قرہ جو
دنیا کے اندر ماشاءاللہ اپنا قرآن سنا کر لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں، وہ سب ادھر تشریف لاتے ہیں رمضان میں، تو ان حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ جاری ہیں الحمدللہ، بہت رونق ہوتی ہے ماشاءاللہ مساجد کے اندر۔ اللہ تعالیٰ شیخ سلطان القاسمی کو آباد رکھے، انشاءاللہ سلامت رکھے، دیگر بھی جتنے ہمارے حکمران ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ماشاءاللہ سب جو ہے نا وہ بہت نیک لوگ ہیں، اور مساجد کے ساتھ پیار کرنے والے، ائمہ کے ساتھ پیار کرنے والے، عزت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو سب دوستوں کے لیے دعا گو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ کوئی بھی سوال ہو دوستو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، نمبر دینے میں ذرا مسئلہ ہے، اجازت نہیں ہے ہمیں ہمارے اوقاف کی طرف سے بھی، اور دیگر مسائل بھی ہمارے لیے ادھر پیدا ہو جاتے ہیں پھر، تو آپ جو ہے انشاءاللہ ہمیں بس رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ اس میں کامنٹ میں، تو ہم انشاءاللہ آپ کو اس میں کمنٹ میں جواب دیں گے۔ آپ کے کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم اپنے تمام حفاظ کرام کو انشاءاللہ جواب دیں گے، سب کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی درخواست ہے، والسلام۔